السلام علیکم 7 کلاس بچے کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا بیٹا، کل ہم نے نام دیو مالی کا جو ہے پیج نمبر 38 ریڈنگ کیا تھا. آج ہم پیج نمبر 39 اور 40 ریڈنگ کر رہے ہیں. دیکھیں، کبھی کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی روگ پیدا ہو جاتا تو اس سے بڑا فکر ہوتا. بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگاتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے. ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا. اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا. باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی. خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی اور دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے. وہ اپنے باغ میں ہی جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا. کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لیتے. بلا تعمل چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کسی سے بھی کچھ نہیں لیتا. وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور اسے ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا. کیا مجال کہ وہ کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے. روشیں باقاعدہ، تھانوے درست، سنچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، جھاڑنا بہارنا صبح و شام روزانہ. غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا اس نے، مالی نے. ٹھیک ہے، یہ مالی کے بارے میں سنا رہا ہے مصنف کا کہنا ہے کہ باغ کے داروغہ عبدالرحیم فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد انسان تھے اور دوسرے سے بھی کھینچ تان کر کام کروا لیتے. اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی، ورنہ ذرا بھی نگرانی یا ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے. عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے. آرام طلبی میں ہم کچھ موروثی ہیں، موروثی کہتے ہیں جو خاندانی ہوتی ہے، جو ہمیں خاندانی وراثت میں ملتی ہے، وراثت. لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی. دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش نہ تمنا، سلے کی پرواریں. ٹھیک ہے. ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور بالیوں میں پانی برائے نام رہ گیا. باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ جو ہے وہ سوکھ گئے. جو بچ رہے وہ ایسے نڈال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دگ کے بیمار. ٹھیک ہے، یہ دگ کہتے ہیں بیماری کو، بیماری کا نام ہے. لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا. وہ دور دور سے ایک ایک گڑا پانی سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، ان کو پانی دیتا. اس کے بعد جو ہے وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کو کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو صاف پانی جو ہے مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا. جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے جو ہے راتوں کو بھی پانی ڈو ڈو کر لانا شروع کر دیا. پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے لیے آب حیات میسر بنتا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، ہماری ریڈنگ ہو گئی ہے. مالی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ مالی کس طرح سے پودوں کی حفاظت کرتا ہے، کیسے انہیں پانی دیتا ہے، اگر وہ مرجھا جائیں ان کی کٹائی وغیرہ کرتا ہے، اور راتوں کو بھی ان کے لیے دور دور سے پانی لاتا ہے. تو اس مالی کی کہانی جو ہے مصنف نے اپنے اس میں بیان کی ہے. اوکے بیٹا 7 کلاس، اللہ حافظ. ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے.